اگر آپ بی ایس فائنل ایئر کے طالب علم ہیں، ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ریسرچ تھیسس یا ڈائزرٹیشن لکھنا ایک ضروری مرحلہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لکھنی کیسے ہے، کہاں سے شروع کریں اور کون کون سے سیکشن شامل کرنے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سوالات ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام فاروق اور اس چینل پہ میں ریسرچ اسکلز، فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ اے آئی ٹول فار ہائر ایجوکیشن جیسے ٹاپک پر ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو اگر آپ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے بات کرتے ہیں ریسرچ تھیسس کے بارے میں۔ ریسرچ تھیسس یا ڈائزرٹیشن ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی پوری تحقیق، اس کے نتائج اور اس کے اہمیت کو ایکسپلین کریں۔ جہاں ایک ریسرچ پیپر چند صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، وہیں تھیسس ایک مکمل اکیڈمک بک کی شکل میں ہوتا ہے۔ ریسرچ پیپر کسی ایک کوسچن پر فوکس کرتا ہے، جبکہ تھیسس میں آپ اپنے پورے ریسرچ جرنی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرتے ہیں۔ ریسرچ کے بنیادی اور اہم مراحل: نمبر 1، ٹائٹل پیج۔ تھیسس کا پہلا حصہ ہوتا ہے، یہ صفحہ آپ کی ریسرچ کا پہلا تاثر بنتا ہے۔ اس میں شامل ہوتے ہیں تحقیق کا مکمل ٹائٹل، آپ کا نام، آپ کی ڈگری اور پروگرام کا نام، آپ کے سپروائزر کا نام اور ڈیٹ آف سبمیشن۔ یہ صفحہ صاف اور پروفیشنل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ایبسٹریکٹ۔ اگلا اہم حصہ ہوتا ہے ایبسٹریکٹ۔ یہ تحقیق کا مختصر خلاصہ ہوتا ہے، عام طور پر 150 سے 300 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں شامل ہوتا ہے ریسرچ پرابلم، ریسرچ میتھڈ، اہم ریزلٹ، کنکلوژن۔ ایبسٹریکٹ جس میں پڑھنے والے کو آپ کی تحقیق کی نوعیت سمجھنے میں فوری مدد دیتا ہے۔ نمبر 3 پر ہوتا ہے ٹیبل آف کنٹینٹس۔ ٹیبل آف کنٹینٹس ایک منظم فہرست ہوتی ہے جس میں تمام چیپٹر، سیکشنز اور سب سیکشن کے ساتھ پیج نمبر شامل ہوتے ہیں۔ یہ پڑھنے والے کو آسانی سے تحقیق کے مختلف حصوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 4 پر ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں آپ موضوع کا تعارف کراتے ہیں، ریسرچ پرابلم یا سوال بیان کرتے ہیں، آبجیکٹو آف دا اسٹڈیز اور سگنیفیکنس واضح کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ہائپوتھیسس ہے تو وہ بھی یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ چیپٹر تحقیق کی بنیاد اور مقصد بیان کرتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے لٹریچر ریویو۔ لٹریچر ریویو میں آپ پچھلی تحقیق کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ پہلے کیا کام ہوا، کون سے ریسرچ گیپس موجود ہیں اور آپ کی تحقیق کس طرح ان گیپ کو پورا کرے گی۔ یہ حصہ آپ کی تحقیق کا سائنسی پس منظر فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، میتھڈولوجی۔ میتھڈولوجی وہ سیکشن ہے جہاں آپ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ تحقیق کیسے کی گئی، مثال کے طور پر ریسرچ ڈیزائن، سیمپلنگ ٹیکنیک، ڈیٹا کلیکشن میتھڈ اور ڈیٹا انالیسس کے طریقے۔ یہ حصہ تحقیق کو قابل تکرار اور شفاف بناتا ہے۔ نمبر 7، ریزلٹس میں آپ تحقیق کے تمام نتائج پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر اس میں چارٹ، گراف اور ٹیبلز شامل ہوتے ہیں۔ یہ حصہ صرف حقائق اور اعداد و شمار پر مشتمل ہوتا ہے، بغیر کسی تشریح یا رائے کے۔ نمبر 8، ڈسکشن۔ ڈسکشن میں آپ نتائج کی تشریح کرتے ہیں، انہیں پچھلی تحقیق کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نتائج کا مطلب کیا ہے۔ یہ حصہ ہائپوتھیسس کی توثیق یا تردید بھی کر سکتا ہے اور نتائج کے عملی یا نظریاتی اثرات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ نمبر 9، کنکلوژن۔ کنکلوژن میں آپ تحقیق کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اہم نتائج، تحقیق کے محدودات یعنی لیمیٹیشنز اور مستقبل کی تحقیق کے لیے سفارشات یعنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں۔ یہ باب ریسرچ کا اختتام ہوتا ہے۔ نمبر 10، ریفرنسز یا بیبلیوگرافی۔ ریفرنسز یا بیبلیوگرافی میں آپ تمام استعمال شدہ ذرائع کو ایک مخصوص سائٹیشن اسٹائل میں درج کرتے ہیں۔ یہ شامل ہوتے ہیں ویب سائٹس، جرنل آرٹیکلز، بکس وغیرہ۔ نمبر 11 پر ہوتا ہے اپینڈکسز۔ اپینڈکسز میں وہ اضافی مواد شامل ہوتا ہے جو تحقیق کا حصہ نہیں بنتا لیکن اہم ہوتا ہے، مثال کے طور پر را ڈیٹا، کوسچنائرز یا دیگر سپلیمنٹری ڈاکومنٹس۔ یہ تھے تھیسس کے اہم حصے جنہیں آپ کو معیاری طریقے سے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر سیکشن کو احتیاط سے لکھیں گے تو آپ کی تحقیق نہ صرف مضبوط ہوگی بلکہ پیشہ ورانہ معیار پر بھی پورا اترے گی۔ اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تعطل ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان غلام فاروق کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔